انا جعلنا، اور پھر الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلنا، پھر جاثیہ حامیم تنزیل الکتاب، اور الاحقاف حامیم تنزیل الکتاب۔ یہ 7 کنزیکٹیو سورات ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت مکی ہے اور زمانہ نزول اس سے پہلے جو آپ سورہ الزمر پڑھ چکی ہیں اس کے بعد کا ہے، یعنی یہ سورت الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ایمان بڑھانے والی آیت ہے جس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یورپ کی ترقی تمہیں مرعوب نہ کر دے، اس میں ان کا بھی اور تمہارا بھی امتحان ہے، اور نیک بندے بنو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ وہی آگ والے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ ملائکہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، کن الفاظ سے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کی نیکوکار مخلوق ایسے لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں پکار کر کہا جائے گا، یہ فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا جو مجرموں کے زخموں پر گویا نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ، یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے۔ یعنی دنیا میں اگر تمہارے اوپر اتنا ناگوار بھی گزرتا تھا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے سے تو پھر بھی آسان تھا، تو کیوں اللہ کو ناراض کیا؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس وقت مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ کہیں گے ہم اعتراف کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، شاید جان خلاصی ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرے۔ بس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو، اگرچہ کافر برا مانے، رشتہ داروں کو، لوگوں کو برا بھی لگے، پھر بھی اکیلے اللہ کی بندگی۔ رفیع الدرجات ذو العرش، ہمارا رب عرش والا، بلندیوں والا، وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے حکم سے وہی اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ آپس کی ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس دن پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، کیا جواب ہوگا؟
اللہ ہی کی جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ للہ الواحد القہار۔ الیوم تجزا، آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوں گے، یعنی جانیں اٹک کر گلے میں پھنس چکی ہوں گی۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، گلے خشک، سانس اوپر کا اوپر نیچے کی نیچے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہ ہوگا، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو کیا تمہارے عمل ادھر سے ادھر ہو جائیں گے؟ اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اعمال کی خیانت، اجسام اور خاص طور پر ہر عضو کی، اعضاء کی خیانت سے اللہ سے پناہ مدد لینی چاہیے۔ جیسے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ بھوک سے تیری پناہ میں آتی ہوں، یہ بری ہم نشین ہے۔ وأعوذ بک من الخیانہ، اور خیانت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، فإنہا بئست البطانہ، کہ یہ بہت بری باطنی خصلت ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے، تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بہت قوت والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ بس جب وہ ہمارے ہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں قتل کرو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے روکا ہوا نہیں مگر خفت مٹانے کے لیے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے کرنے دو۔ ظاہر ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلوں میں۔ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یا یہ کہ اس سرزمین میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ فرعون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہ کے خاص بندوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب ہی کی پناہ طلب کرتے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کے حملے کا ڈر ہوتا دشمنوں کی طرف سے، ہمیں بھی جب کسی کی مخالفت کا، خاص طور پر دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں بھی، تو اسی دعا کے ذریعے مانگنا چاہیے۔ آپ یہ دعا کرتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح اصحاب الاخدود والے لڑکوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا تھا اور مدد مانگی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو انہیں کافی ہو جا جیسے چاہے، اللہ جیسے کر ہمیں بچا۔ وقال رجل مؤمن، اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایسے قبول کی کہ فرعون کی آل میں سے ایک شخص کو موسیٰ کی حمایت میں کھڑا کر دیا،
جو ایمان لا چکا تھا مگر ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور فرعون کو ان کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ فرعون کے اپنے خاندان کا تھا، کسی اور کی جرت نہ تھی، اس کو وہ روک نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا کتنا عجیب تصرف ہے، جب موسیٰ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے وہاں سے حمایت کروا دی جہاں سے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور دیکھیں کہ یہی اصل مردانگی ہے۔ اللہ نے فرمایا رجل مؤمن، یعنی وہ مردانگی اور ایمان دونوں سے متصف تھا۔ اس کے مرد کامل اور مومن کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے افضل جہاد کیا، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا۔ یہ بہت بڑی دلیری کی بات ہے، اس سے زیادہ دلیری کی کوئی مثال نہیں ملتی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑ لیا اور اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر سختی کے ساتھ گھونٹ دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اسے کندھے سے پکڑ کر دھکا دے کر ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مرد مومن سے بھی زیادہ شجاع تھے، کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، جبکہ ابو بکر کھلم کھلا مومن تھے رضی اللہ عنہ، جو سب سے پہلے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور دفاع میں اس مرد مومن سے بھی زیادہ خطرہ مول لیا۔ صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کو دھکا دے کر ہٹایا۔ ابھی آگے بات جاری ہے، یا قومی، اے میری قوم، آج تمہیں کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو، حالانکہ سب کو سچ نظر آ رہا ہے۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، یعنی جیسے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب آیا، کہیں تمہارا ہی وہی حال نہ ہو۔ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند جو ان کے بعد تھے، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں، یعنی روز قیامت، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف واضح دلیلیں لے کر آیا، تو تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ناراضی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی جو کچھ یہ کہتا ہے آسمان ہے اور پھر اوپر اللہ ہے، تو ذرا میں چڑھ کے خود دیکھتا ہوں آسمانوں کے راستے پر، پس موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں اسے یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر تباہی ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے